جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر صفین کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں لشکر کا پانی ختم ہو گیا اور انہوں نے دائیں بائیں پانی کو تلاش کیا لیکن انہیں کہیں سے پانی نہ مل سکا۔ تمام لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے پانی ختم ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور راستے کو چھوڑ کر صحرا کی طرف رخ کیا۔ ابھی آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا ہی سفر کیا تھا کہ صحرا میں ایک راہب کا گرجا دکھائی دیا۔ بس آپ اپنے ساتھیوں کو وہاں لے کر آئے اور راہب سے فرمایا، کیا یہاں کہیں پانی ہے؟ راہب نے کہا، یہاں سے پانی 2 میل کے فاصلے پر ہے اور میرے عقیدت مند ہر ماہ وہاں سے پانی لا کر میرے پاس رکھ دیتے ہیں اور میں بڑی احتیاط سے استعمال کرتا ہوں۔ اگر میرے عقیدت مند پانی نہ لائیں تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ بس امام علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم نے راہب کی بات سن لی، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سب لوگوں نے کہا، مولا اب ہم 2 میل کا فاصلہ طے کر کے پانی تک پہنچیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تمہیں اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، پانی یہاں بالکل قریب ہی موجود ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے سپاہیوں کو راہب کے گرجے کے قریب ایک مقام پر لے گئے اور فرمایا، تم لوگ اس مٹی کو ہٹاؤ، یہاں سے پانی برآمد ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے سپاہیوں نے اس جگہ سے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک سفید رنگ کی چٹان نمودار ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے سپاہیوں نے اسے ہتھوڑوں سے توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے کہا، مولا اب چٹان ظاہر ہوئی ہے جسے ہم توڑنے اور ہٹانے سے قاصر ہیں۔ بس امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں خود اسے ہٹا دوں گا۔ پھر آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس چٹان کو پکڑ کر ایسے ہلایا کہ وہ ہلنے لگی۔ پھر آپ نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے دور پھینک دیا۔ بس جب چٹان وہاں سے ہٹی تو پانی نمودار ہوا۔ آپ علیہ السلام کے سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے وہاں سے پانی پیا اور وہ پانی اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا تھا کہ آپ علیہ السلام کے سپاہیوں نے پورے سفر کے دوران ایسا پانی نہیں پیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سپاہیوں سے فرمایا کہ خوب پانی پی لو اور مشکیں بھی بھر لو۔ جب آپ علیہ السلام کی فوج نے اپنی مشکیں بھری تو آپ علیہ السلام نے چٹان کو اٹھا کر دوبارہ اسی مقام پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ اس پر مٹی ڈال کر اس کا نشان مٹا دیا جائے۔ یہ سارا منظر راہب اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ جب پانی کا نشان مٹ گیا تو راہب نے اپنے گرجے سے آواز دے کر کہا، اے لوگوں مجھے یہاں سے اتارو۔ جب لوگوں نے اسے نیچے اتارا تو وہ امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام سے کہنے لگا، کیا آپ نبی مرسل ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں نبی مرسل نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ مقرب فرشتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں مقرب فرشتہ نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا، پھر آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں رسول خدا کا وصی ہوں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، آپ اپنے ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ بس آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور اس سے فرمایا کہ تم کلمہ شہادتین پڑھو۔ اس کے بعد راہب نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے وصی اور ان کے جانشین ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام کے دوسرے شرائط بیان کیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تمہارے اسلام لانے کی وجہ؟ اس نے کہا، امیر المومنین، یہ دیر اس چٹان کے اکھڑنے والے کے انتظار کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھ سے پہلے یہاں کئی افراد رہائش پذیر رہے اور وہ آپ کے انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر انہیں یہ شرف نصیب نہ ہوا، جبکہ اللہ نے یہ شرف میرے ہی مقدر میں لکھا تھا۔ ہماری کتابوں میں مذکور ہے اور ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں سے یہ بیان کیا تھا کہ اس صحرا میں ایک چٹان ہے جس کے مقام کو نبی یا نبی کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، اور عنقریب اللہ کا ایک ولی آئے گا جو حق کا داعی ہوگا اور وہ اس چٹان کو اس جگہ سے ہٹا کر پانی برآمد کرے گا۔ اور جب آج آپ نے اس چٹان کو ہٹایا اور اس کے نیچے سے پانی برآمد کیا تو مجھے اپنا گوہر مقصود نظر آ گیا اور میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، لہٰذا آج میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے حق پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے راہب کی یہ گفتگو سنی تو آپ اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حمد ہے اس ذات کی جس نے مجھے یاد رکھا، اور حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنی کتابوں میں میرا ذکر کیا۔
اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر فرمایا، لوگوں آؤ اپنے مسلمان بھائی کی گفتگو کو سنو۔ اس کے بعد لوگوں نے اس نو مسلم راہب کی باتیں سنی اور انہوں نے اللہ کی حمد بجا لائی اور امیر المومنین کی معرفت حاصل ہونے پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہی راہب آپ کی فوج میں شامل ہو گیا اور وہ جنگ صفین میں شہید ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا اور اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ السلام علیکم۔ آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا۔ بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجیے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیج پر واچ ناؤ کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں۔ شکریہ۔